سر لیکن جو بحران بڑھ رہا ہے، ویسے آپ کو جو انیشلی میں نے جب عمران خان صاحب کی تصویر دکھائی، کمرے کی جو تصویر آئی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ قید عیاشی کاٹ رہے ہیں، کو ان سے پوچھے طلال چودھری صاحب سے، میاں صاحب اس قید عیاشی سے بھاگ کر 4 سال لندن بیٹھے رہے، اور آپ کو وہ تصاویر بھی ہم دکھا سکتے ہیں جو کمرہ میاں صاحب استعمال کر رہے تھے. ذرا کمپیریزن دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ چنگا بھلا کھلا ڈلا کمرہ تھا، ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا. مریم نواز شریف صاحب ریسنٹلی گئی تھیں ادھر، اور یہ انہوں نے کہا تھا اس کمرے میں میاں صاحب موجود تھے. لیکن ہاؤ دس پولیٹیکل گیم کیپس کمنگ بیک ٹو اسکوائر ون. ہم ہمیشہ کچھ عرصے بعد اس اسکوائر پہ، یعنی کچھ عرصہ پہلے یہی مسلم لیگ نون اس سارے نظام، ان گرفتاریوں، اس سیاسی وکٹمائزیشن، اس کے خلاف بات کر رہی تھی، اور آج وہ خود سینٹر پہ کھڑے ہیں اس ساری چیز کے، ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا جو کہ پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے. یہ کیسے کر لیتے ہیں سیاستدان؟ سر یہ تو سمجھائیں. دیکھیں جی، پاکستان میں 2017 سے لے کے 2024 تک 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے. اٹس اے ریکارڈ. 7 prime ministers in 7 years. Number 1. Number 2, there have been 2 soft coups. 2017 میں جو میاں صاحب کو نکالا گیا تھا اقامہ کے اوپر، وہ بھی بڑا سافٹ کو تھا، زیادتی تھی. ان کو قید ناحق میں ڈالا گیا، وہ بھی زیادتی تھی. اب حساب برابر ہوا کہ میاں صاحب، وہ رول ریورسل ہوا کہ عمران خان صاحب کو بھی 2022 میں جو نکالا گیا وہ بھی سافٹ کو تھا، اور اس میں رول ریورسل ہو گیا. اور اگر میاں صاحب کی جو تھی قید، وہ میں سمجھتا قید ناحق تھی، یہ بھی قید ناحق ہے. مطلب ہے کہ اب عدت کیس میں آپ کی بات کی تو اٹس اے جوک ناؤ، اور اٹس ناٹ ایون اے جوک، اٹس ٹریجک. کیونکہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال لوگ پوچھ رہے ہیں اس قسم کے، which is embarrassing. It's putting Pakistan in a very poor light. اتنا عظیم ملک، اتنا بڑا ملک جو قائد اعظم نے بنا کے ہمیں دیا، اس میں ہم کس لیول تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے سچویشن کو. اور دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں chickens always come home to roost. وہی سچویشن واپس آ گئی. We all make mistakes, but we all end up repeating the old mistakes. میں تو کہتا ہوں کہ نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. یہ ابھی آپ بول رہے تھے، میں نے آپ کا یہ جملہ لکھا کہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں آپ کو، کہ شاہد صاحب کہتے ہیں کہ اپنی پرانی غلطیاں نہ دہرایا کریں، نئی غلطیاں کیا کریں. مسئلہ یہ کہ ہماری سیاست کا نظام اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح چلتا ہے. پلے بک نہیں بدل سکتے نا، پتہ نہیں کیا وجہ کہ ہم پلے بک ہی نہیں بدلتے اپنی. کہتے اس ٹائم 1924 میں کر کام کی تھی تو یہ 2024 میں بھی یہی پلے بک کام کرے گی. دیکھیں جی، گریٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر آئنسٹائن نے کیا کہا تھا؟ Trying to do the same thing over and over again and expecting a different outcome is either stupidity or insanity. دیکھیں جی، آپ نے 75 میں ولی خان کو غدار بنایا سپریم کورٹ کے ذریعے، 79 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی، 2017 میں آپ نے میاں صاحب کو اقامہ پر نکالا. رزلٹ کیا ہوا؟ سارے کیسز thrown in the dustbin of history. ابھی جو 3 ہیٹرکس آف کیسز ہوئے قیدی نمبر 804 کے خلاف، وہ ایک کے بعد دیگرے آپ نے کیا. سائفر بھی، توشہ خانہ بھی، پھر the mother of all idiocies جو تھی عدت والا چکر. تو اس کا کیا رزلٹ ہو گیا؟ We are a laughing stock, اور every case is being thrown out of the window by the courts. تو ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم sorry to say that is why we are in this mess. ہم پھنسے ہوئے ہیں بند گلی میں. سر لیکن اسے سپیس نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ عموماً ہم پریشر کوکر کی مثال دیتے ہیں کہ ایک پریشر کوکر ہوتا ہے، اس کے اوپر سے آپ نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ جو لیڈ سی اٹھاتے ہیں تو ایک ہوا نکلتی ہے اور اس کا پریشر ریلیز ہوتا ہے. اس سسٹم میں اس وقت وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریلیز ہے سسٹم کے اندر سے جو پریشر کو جو بھی جس طرف سے بھی پریشر آئے کو راستہ آگے بڑھانے کی بات کریں؟ بیکاز بڑی فرم پوزیشنز کے ساتھ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. فرم پوزیشن میں لوگوں تبدیل بھی کر لیتے ہیں فرم پوزیشن. اب وہی عمران خان صاحب تھے جو مذاق اڑاتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اب ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، ان کا الائنس ہونے والا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. پیپل ڈو یو ٹرنز اینڈ ڈو ریئلٹیز آلسو. وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے نکالا تھا مسلم لیگ نون کو، میاں صاحب کو، ان کے خلاف ایلیگیشن بھی لگائے 2017 میں. انہوں نے اب آفٹر چینج آف گارڈ they have embraced him. تو ہمارے ہاں یو ٹرنز لینا، تبدیلی کرنا انڈر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو ہے، نظریہ ضرورت کے تحت ہم کر لیتے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیاسی قوتیں ہوں. سر عمران خان صاحب اوکے کبھی بار کے دباؤ کے تحت بھی کر لیتے ہیں. مجھے گیس بتائیں اپنا، آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے آپ کے خیال میں؟
حق کر لیں گے. آئی فائنڈ کہ کوئی ایسی بات نہیں. وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جو بلیم تھا انہوں نے واپس لے لیا ہے. تو عمران خان بڑا فلیکسیبل, ہی از اے سروائیور, وہ سیاستدان ہیں اور وہ پاکستان کی پالیٹکس میں کھیل رہے ہیں, اینڈ ہی از انجوائنگ پلئنگ دس گیم ناؤ بیکاز ہی از دا سینٹر پیس, سینٹر آف گریوٹی ان پاکستان پالیٹکس. وہ تو ان کو مزہ آ رہا ہے, لگتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ جن سے انسٹرکشن دے رہے ہیں, ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں اکانومسٹ میں, ان کے انٹرویوز دے لے رہے ہیں مہدی حسن, وہ تو he's having a ball as a politician, اور he's the only one who's enjoying politics. باقی تو سب گھبرائے ہوئے ہیں, اسٹیٹ سسٹم والے گھبرائے ہیں کہ ہم کدھر پھنس گئے ہیں. میاں صاحب is sulking, باقی لوگ ٹینشن میں. میں نے کسی حکومتی وزیر یا حکومتی پولیٹیشین کو مسکراتے نہیں دیکھا 8 فروری کے بعد. مشاہد صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو 2016-17 تک میں لے جانا چاہتا ہوں, جب اسلام آباد میں ایک آپ نے RSVP آپ نے ایک سیمینار کیا تھا, میاں صاحب نے جمہوریت کی بڑی بات کی تھی وہاں پہ آ کے, اور بڑی اچھی تقریریں کی گئی تھی. محمود خان اچکزئی صاحب تھے, بلوچ دوسرے رہنما تھے, ایوری ون واز دیئر اینڈ سیئنگ یہ رولز نہیں ہونے. حاصل بسنجو صاحب, معافی چاہتا ہوں, ان کا ذہن وہ انہی کا نام میں سوچ رہا تھا, بڑھاپا آ گیا سر, کیا کریں. مسئلہ یہ کہ بڑی اچھی تقریریں. ہاؤ ڈو یو تھنک یہ سفر کیسے طے کیا ہوگا میاں صاحب نے کہ ان تقریروں سے, ان پوزیشن سے پھر دوبارہ ڈیلز تک, اور دوبارہ ڈیل کرنا اور کہنا ٹھیک ہے میں آپ کی گیم کھیلتا ہوں, جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. یہ سفر کیسے طے کرتے ہیں سیاستدان؟ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ واز ڈن؟ دیکھیں جی, کنٹریز ہوں, سوسائٹیز ہوں, گورنمنٹس ہوں, پارٹیز ہوں, انڈیویجولس ہوں, ہر میں ایک ایوولوشن آتی ہے. ایون پاکستان کے تحریک کا سفر بھی طے کیا گیا جب ہماری قیادت نے کہا کہ کانگریس میں ہمارا فیوچر نہیں تو مسلم لیگ کے تھرو آئیں گے. تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے, ترجیحات میں ہے کہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان لانا ہے, وہ ترجیحات مختلف ہیں. اگر ہماری ترجیحات ہے کہ پاور ایٹ آل کاسٹ اور بچوں کی بادشاہی چاہیے تو پھر آپ کا پرائرٹیز اور ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی پولیٹیکل ٹرائبلزم آپ کہیں کہ جی میرا جو دشمن ہے اس کا خاتمہ ایٹ آل کاسٹ کروانا ہے میں نے تھرو ادر فورسز, اور میں اس سے سیاسی جنگ نہیں لڑوں گا چاہے وہ ریاستی جبر کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے, وہ سب سے بڑی, جیسے 79 میں ہوا تھا کہ جتنے بھٹو کے مخالف تھے وہ کہتے تھے ضیاء الحق کو پہلے اس کو پھانسی دو پھر الیکشن کراؤ, تو بیکاز دے ہیڈ لاسٹ دی بیٹل پولیٹیکلی, اس سے نہیں لڑ سکتے تھے. یہ پاکستان میں ماضی میں بھی ہوا ہے, سب کی ترجیحات تبدیل ہو گئے تھے. جتنے لوگ تھے سو کالڈ ڈیموکریٹس سارے اس وقت ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ ہینگ بھٹو فرسٹ اینڈ گیٹ ہم ہینگ تھرو دا ملٹری, اور وہی ہوا. انہوں نے جوڈیشری کو استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھی جائے گی, پھر ان کی اپنی باری آ گئی, وہ بھی خود بھی فارغ ہو گئے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے. بڑا وشس سرکل ہے